بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. صدق الله العظيم. کل کے سبق میں گمراہی کے 4 اسباب آپ کے سامنے بیان ہوئے جو اللہ پاک نے آخری 2 آیتوں میں بیان فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے انسان حق کے اندر شک کرتا ہے اور جب یہ شک بڑھتا جاتا ہے تو پھر وہ انسان دوسرا درجہ گمراہی کا ضلال اس تک پہنچتا ہے. پھر جب گمراہی کے اندر پہنچتا ہے حد سے تجاوز کرتا ہے پھر وہ جدال کرتا ہے اور جب یہ تیسرا درجہ بڑھتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے دل کے اوپر مہر جباریت لگاتے ہیں. یہ کل کے سبق میں آخر میں ایک آیت گزری ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ پاک اوپر ہر دل متکبر جبار کے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ترجمہ اگر دیکھا جائے تو بنتا ہے ہر متکبر سرکش کے دل پر اللہ مہر لگاتا ہے. وگرنہ اگر اور اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چیز ٹھیک نہیں کہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اللہ مہر لگاتا ہے. حالانکہ صحابہ اکرام میں جو مسلمان ہوئے ان میں پہلے حالت کفر کے اندر کتنے لوگ متکبر تھے، کتنے ان میں سرکش تھے، ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر نہیں لگائی بلکہ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی. اس لیے میں نے یہ کل ترجمہ کیا تھا علی کل قلب متکبر جبار. اللہ مہر لگاتا ہے اوپر سارے دل متکبر جبار کے، یعنی متکبر سرکش شخص کے سارے دل کے اوپر اللہ کیا لگاتا ہے؟ مہر لگاتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اب
ایک چھوٹی سی بات سمجھنی علمی سی ہے، مثال کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں۔ کل رمان مأکول، ہر انار کھایا ہوا ہے۔ کل رمان مأکول، ہر انار کھایا ہوا ہے۔ پہلے ایک بنیادی چیز آپ نے سمجھنی ہے، یہ آیت میں کل آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ کل۔ یہ جو کلمہ کل ہے یہ عربی میں 2 قسم کا ہوتا ہے۔ کتنے قسم کا؟ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کلمہ کل ہوتا ہے افرادی، اور ایک کلمہ کل ہوتا ہے مجموعی۔ ایک کلمہ کل افرادی اور ایک کلمہ کل مجموعی۔ کلمہ کل افرادی کس کو کہتے ہیں؟ جو احاطہ افراد کے لیے آتا ہے، کہ تمام افراد کا وہ کیا کرتا ہے؟ احاطہ کرتا ہے، وہ کلمہ کل۔ اور ایک کلمہ کل آتا ہے مجموعی، وہ ایک چیز کے تمام اجزاء کا احاطہ کرنے کے لیے آتا ہے، کہ ایک چیز کے تمام اجزاء کا احاطہ کرنے کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہے گی آپ کی؟ ایک کلمہ کل ہوتا ہے جو تمام افراد کا کیا کرتا ہے؟ احاطہ کرتا ہے، اور ایک کلمہ کل مجموعی ہوتا ہے جو ایک ہی چیز کے تمام اجزاء کا کیا کرتا ہے؟ احاطہ کرتا ہے، اس کو گھیرتا ہے۔ مثال سمجھو، کل رمان مأکول، ہر انار کھایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے سامنے 10 انار پڑے ہیں، وہ 10 افراد ہیں انار کے، ہر انار اب کیا ہے؟ کھایا ہوا ہے۔ کل رمان، اب یہ کل جو ہے یہ سارے افراد کا کیا کر رہا ہے؟ احاطہ۔ انار کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا کیا کر رہا ہے؟ احاطہ کر رہا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اچھا، اسی کو دوسرے اعتبار سے، کل الرمان مأکول، کل الرمان مأکول، سارا انار کھایا ہوا ہے۔ سارا انار کھایا ہوا ہے۔ اب کل کے اندر فرق آیا کہ نہیں؟ پہلا ہے کل رمان مأکول، ہر انار کھایا ہوا ہے، یہاں پہ افراد کا کیا ہو رہا ہے؟ احاطہ ہو رہا ہے۔ دوسری مثال، کل الرمان مأکول، سارا انار کیا ہے؟ یہاں پہ ایک ہی چیز کے تمام اجزاء کا کیا کیا جا رہا ہے؟ احاطہ کیا جا رہا ہے، کہ انار جو ہے اس کے تمام اجزاء کا احاطہ کیا جا رہا ہے، کہ سارا انار کیا ہے؟ کھایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب علی کل قلب متکبر جبار ہے، یہ جو آیت کے اندر کل ہے یہ افرادی نہیں ہے بلکہ یہ مجموعی ہے، کہ ایک ہی چیز کے تمام اجزاء کا کیا ہو رہا ہے؟ یہ احاطہ ہو رہا ہے، یہ افرادی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں افرادی ہے یہ کل، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ہر متکبر اور سرکش انسان کے دل پر اللہ کیا لگاتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کل افرادی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو کئی مسلمان جو ایسے ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے متکبر ہوئے ہیں، بڑے بڑے سرکش ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے صحابہ کرام ہیں کہ حالت کفر کے اندر بڑے متکبر تھے، سرکش تھے، لیکن اسلام قبول کر لیا، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر نہیں لگائی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ معنی نہیں کریں گے کہ اوپر ہر دل متکبر جبار کے اللہ کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں، بلکہ یہ کل ہم بنائیں گے مجموعی، کہ ایک ہی چیز کے تمام اجزاء کے احاطہ۔ مجموعی جب بنائیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ متکبر کے دل پر جب مہر لگاتے ہیں نا، تو پھر سارے دل کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ کسی دل کا کوئی کونا خدرہ ایسا اللہ خالی نہیں چھوڑتے کہ کہیں سے اس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے، سارے دل کے اوپر اللہ کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں جی، کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ پاک اوپر سارے دل متکبر سرکش کے، یعنی متکبر سرکش کے سارے دل پر اللہ کیا لگاتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو آیت کے اندر ذرا ترتیب کو بھی غور کرو، اللہ نے ویسے بھی سمجھایا ہے۔
کذالک یتبع اللہ علی کلی ہے، کلی قلبن ہے، کلی قلبی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے علی قلب کلی متکبر جبار، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھو علی قلبی اگر ہوتا علی قلبی متکبر جبار تو پھر کرتے اوپر دل ہر متکبر جبار کے۔ غور کرو، انگلی رکھو آیت کے اوپر پھر سمجھ آئے گی۔ اگر یہ ہوتا نا علی قلبی، پھر کل آگے ہوتا قلبی کے کلی، تو کیا ہوتا مانا اوپر دل کلی ہر متکبر جبار کے، پھر مانا ہوتا کہ ہر متکبر جبار کے دل پر اللہ کیا لگاتے ہیں؟ مہر۔ لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اوپر سارے دل متکبر جبار کے، کل کو اللہ پہلے لے کے آئے ہیں، قلب کو اللہ بعد میں لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کل کا تعلق جو قلب کے ساتھ ہے، متکبر و جبار کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر سارے دل متکبر سرکش کے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے، وقال فرعون یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ مومن نے کیا کہا تھا؟ پیچھے والی تقریر کے ساتھ ہے تعلق اس کا، کہ اس نے پہلے تخویف دنیاوی سنائی تھی، پچھلی قوموں کے عذاب سے ڈرایا، اور پھر اس نے تخویف دنیاوی قیامت کے عذاب سے ڈرایا، پھر اس نے کہا کہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی آئے، ان کی نبوت میں بھی تم شک میں رہے، وہ جو بھی مسئلہ لے کر آئے تم شک میں رہے، ٹھیک ہے، تم نے جھگڑے کیے، اناد کیا، ضد کی، ٹھیک ہے۔ اب فرعون جواب دے رہا ہے، مخالفت فرعونی ہے، ٹھیک ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابنی لی صرحا، اور کہا فرعون نے اے حامان بنا تو واسطے میرے صرحا ایک محل، بنا تو میرے لیے ایک محل، کیوں؟ لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچوں راستوں کو، راستے کس کے؟ اسباب السماواتی، راستے آسمانوں کے۔ فاطلع الی الہ موسیٰ، پس میں دیکھوں جھانکوں طرف الہ موسیٰ کے، معبود موسیٰ علیہ السلام کے۔ وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک میں تو البتہ یقین کرتا ہوں اس کو جھوٹ بولنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ اظن جو ہے نا، ظن جو ہے یہاں یقین کے معنی میں ہے، کہ میں تو اس کو جھوٹا ہی یقین کرتا ہوں، وگرنہ ظن کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ خیال ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظن جو ہے یہ کس معنی میں؟ یقین کے معنی میں ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے آیت کے اندر فرعون کی 3 حماقتیں بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 3 بے وقوفیاں، 3 حماقتیں۔ پہلی حماقت اس کی یہ ہے یا حامان ابنی لی صرحا، کہ میرے لیے کیا بنا؟ محل بنا۔ اللہ نے پہلی حماقت ذکر کی، اتنے اونچے اونچے پہاڑ کے ہوتے ہوئے پھر بھی کیا بنا رہا ہے؟ محل بنا رہا ہے، کہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھ مر، اگر چڑھنا ہے، محل بنانے کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ پہلی حماقت۔ دوسری حماقت ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، ٹھیک ہے، یہ دوسری حماقت ہے۔ اس نے کہا میں پہنچوں راستوں کو، وہ سمجھتا تھا کہ خدا آسمانوں کے اندر ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ خدا کی طرف جانے کا یہ راستہ جو ہے یہ آسمانوں میں ہے۔ یہ دوسری حماقت اللہ نے ذکر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری حماقت یہ فاطلع الی الہ موسیٰ، یہ تیسری حماقت ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا جسم ہے، کہ میں دیکھوں طرف موسیٰ کے الہ کے، حالانکہ اللہ پاک جسم سے کیا ہے؟ پاک ہیں، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک جسم سے پاک ہے، وہ سمجھتا تھا اللہ کا جسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری حماقت کا اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ فرعون نے جب وہ رجل مومن کیسی شاندار مدلل تقریر کر رہا ہے، اب اس کو اندیشہ ہوا کہ قوم متاثر نہ ہو جائے، یہ وزیر مشیر متاثر نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے اب قوم کو دوسری طرف مشغول کرنے کے لیے اس نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا، اور بابا تو اس طرح کر، میرے لیے کوئی محل بنا، بڑا محل بنا، تاکہ اس محل کے اوپر چڑھوں اور آسمانوں کے رستوں میں جا کے میں موسیٰ کے الہ کی طرف دیکھوں، جس الہ کی یہ عبادت کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔
میں دیکھ کے تو آؤں وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اس نے کیا کہا، انی لأظنہ کاذبا، اور بے شک میں تو البتہ اس موسیٰ کو جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں۔ یہ ایک شبہ کا جواب ہے نا۔ شبہ یہ ہے کہ تو جو کہتا ہے محل بناؤں میں، کہ میرے لیے کیا بنا، محل بنا، میں کس کو دیکھوں، موسیٰ کو دیکھوں، اس کا مطلب تو بھی سمجھتا ہے کہ موسیٰ کیا ہے، سچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کہہ رہا ہے کہ محل بنا، اس محل کے اوپر چڑھ کے میں دیکھوں موسیٰ خدا کو، اس کا مطلب تو بھی تو سمجھتا ہے کہ موسیٰ کیا ہے، سچا ہے، ٹھیک ہے، کہ واقعتاً موسیٰ کا الہ ہے۔ اس نے کہا کہ نا بابا، یہ جو کام کر رہا ہوں نا، یہ میں صرف تمہاری تسلی کے لیے کر رہا ہوں، وگرنہ مجھے تو پکا یقین ہے کہ موسیٰ کیا ہے، ہاں جھوٹا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ تو بس تمہاری تسلی کے لیے کر رہا ہوں، وگرنہ میرا یقین کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ کیا ہے، جھوٹا ہے، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ سچا نہیں ہے۔ ہاں، تو آیت کے اندر جو ظن ہے یہ یقین کے معنی کے اندر ہے۔ آگے دیکھیں جی، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ۔ اب یہ ہے ادخال الہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ادخال الہی۔ اور اسی طرح مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا گیا واسطے فرعون کے سوء برے عمل ہی، اس کے عمل، ٹھیک ہے، اس کے عملوں کو جو بھی فرعون کر رہا تھا، کفر و شرک کر رہا تھا، کروا رہا تھا، اس کے یہ برے اعمال کو اس کے لیے کیا کر دیا گیا تھا، مزین کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا وہ راہ راست سے، یعنی توحید سے، صراط مستقیم سے وہ روک دیا گیا۔ آگے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی تدبیر فرعون کی الا فی تباب، مگر بیچ تباہی کے، مگر بیچ تباہی کے۔ دیکھو، جو انسان گناہ کے اندر سرکشی اختیار کر لیتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ گناہ کو برا نہیں سمجھتا، پھر وہ گناہ کو خوبصورت یا اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرعون کی سرکشی جو ہے وہ حد سے تجاوز کر چکی تھی، اور جب انسان کی سرکشی جو ہے وہ حد سے تجاوز کر لیتا ہے اپنی سرکشی کے اندر، تو پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، برے کام کو برا کام نہیں سمجھتا، بلکہ وہ برا کام اس کی نظروں میں کیا ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ تو فرعون کے نظروں کے اندر جو وہ برے کام کر رہا تھا، جتنے بھی اس کو توحید کی دعوت دی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، مشرکانہ اعمال کر رہا تھا، لوگوں سے شرک کروا رہا تھا، تو اس کے برے عمل اس کی نظروں میں کیا بن گئے، خوبصورت بن گئے، اچھے بن گئے۔ اور یہی شیطان کا مشن ہے، وہ اللہ کے سامنے یہی بات کہہ کے آیا تھا کہ ربا مہلت دے، مجھے دنیا میں بھیج، میں برے اعمال کو ان کے سامنے کیا کر دوں گا، اچھا پیش کروں گا، اچھا پیش کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کو برا، کم از کم اس گناہ کو برا سمجھو۔ اگر گناہ کوئی برا نہیں سمجھنا تو پھر ایمان کسی درجے کا انسان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا سیدھے راہ سے، سیدھی راہ صراط مستقیم سے وہ روک دیا گیا۔ دیکھو، جب انسان کسی برے کام کو برا کام سمجھے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس نے جو بھی گناہ کرنا ہے، جب اس کے دل سے یہ ایک چیز ہی، احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ میں برا کام کر رہا ہوں، اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی ہی ختم ہو جائے گی، تو سیدھے رستے سے کیا ہو چکا ہے، رک چکا ہے۔ شرمندگی کا ہونا، ندامت کا ہونا، تو سمجھ لو کہ ابھی وہ سیدھے راہ سے ہٹا نہیں ہے، آ سکتا ہے، کیونکہ گناہ کر کے اگر اس کے دل میں شرمندگی آ گئی، احساس ہو گیا، ندامت ہوگی، تو آگے سے وہ سیدھے رستے کے اوپر آنے کی کیا کرے گا، کوشش کرے گا میں دوبارہ یہ گناہ نہ کروں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ لیکن جب گناہ کو اس نے برا ہی نہیں سمجھنا تو پھر وہ سیدھے رستے پر آئے گا کہاں؟ اس نے کہا میرے لیے سیدھا رستہ ہے ہی، وہ یہی سمجھتا ہے۔ جس طرح وہ پیچھے آیا نا کہ فرعون نے کیا کہا تھا کہ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کہ میں جو مشورہ دیتا ہوں، میں جو دے چکا ہوں، میں تو اسی کے اوپر عمل کروں گا،
وما اہدیکم، میں تمہیں کون سی راہ دکھاتا ہوں؟ سبیل الرشاد، خیر اور بھلائی کی راہ ہی تمہیں دکھا رہا ہوں۔ اب دیکھو اس کو اپنا جو تھا برا رستہ اس کو خیر نظر آ رہا ہے، اس کو اپنا برا رستہ ٹیڑھا رستہ کیا نظر آ رہا ہے؟ خیر نظر آ رہا ہے، اچھا رستہ نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے برے کام کو برا سمجھا ہی نہیں، برے کام کو اس نے کیا سمجھا ہے؟ اچھا سمجھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شیطان کے پھندے کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ سمجھو پھنس چکا ہے۔ اب تو سب سے پہلے اگر ایسے انسان کی یہ حالت پہنچ چکی ہے، سب سے پہلے اس انسان کو دعوت دینے کے لیے اس گناہ کی نحوست کے بارے میں اس کو آگاہ کرنا پڑے گا ہمیں، کہ بابا تو جس گناہ کو، جس برے کام کو تو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کا دنیاوی اعتبار سے کتنا نقصان ہے اور اخروی اعتبار سے کتنا نقصان ہے۔ دیکھو گناہ جو ہوتے ہیں اس کے دو نقصان ہی ہوتے ہیں، ایک تو دنیا کے اعتبار سے بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، اور ایک آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان۔ سب سے پہلے ہمیں اس کو یہ سمجھانا پڑے گا جس گناہ کے اندر تو ملوث ہے اس کی نحوست یہ ہے، اس کی تباہ کاری دنیاوی اعتبار سے یہ ہے اور اخروی اعتبار سے اس کی تباہ کاری یہ ہے۔ پھر اگلا قدم اٹھایا جائے گا تبلیغ کا، ٹھیک ہے؟ تو فرعون کے نظروں کے اندر اس کے برے عمل کیا تھے جی؟ خوبصورت تھے، اور سیدھی راستے سے کیا کیا؟ روک دیا گیا۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اللہ نے فرمایا فرعون کی کوئی تدبیر نہیں چلی مگر ساری تدبیریں کہاں چلی گئی تھی؟ اس کی تباہی کے اندر۔ اس کی عاقبت کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی۔ اس کا انجام دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے کیا ہو گیا تھا؟ برباد ہو گیا تھا۔ دو مطلب اس آیت کے ہو سکتے ہیں، وما کید فرعون الا فی تباب، یا تو اس کا انجام جو دنیا کے اندر اس کے اوپر عذاب آیا، اخروی دنیا کے اندر جو آخری جو عذاب تھا غرق، یا تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے پیچھے جو اس نے حامان کو کہا کہ میرے لیے محل بنا۔ مورخین بس اس میں ذکر کرتے ہیں کہ اس نے محل بنایا، فرعون اس کے اوپر چڑھا، اور جب چڑھا تو آسمان کیا ہو گیا؟ اور دور ہو گیا۔ اس نے تیر پھینکا، تیر واپس آیا، وہ خون آلود تھا، تو اس نے شور مچا دیا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، میں نے موسیٰ کے خدا کو مار دیا ہے۔ تو پھر اس کا یہ جو محل تھا ٹوٹ پڑا، رجل مومن کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، اس کی ساری تدبیریں اللہ نے کیا کر دی؟ تباہ کر دی۔ یا تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اسی واقعے کے ساتھ، یا اس کا تعلق جو ہے وہی دنیا والا جو عذاب تھا اس کے اوپر آیا تھا اس کے ساتھ ہے، کہ اللہ نے فرمایا اس کی کوئی تدبیر بھی نہیں چلی، سب تدبیریں ہی اس کی کیا گئیں؟ تباہ ہی گئی ہے۔ کیونکہ رجل مومن نے جب تقریر کی تھی اس کے بعد میں نے کہا نا پیچھے سمجھایا، ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب کیا ہو گئے تھے؟ شروع ہو چکے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، واللہ عالم، یا اس نے محل بنایا نہیں بنایا، اس کے اوپر چڑھا، یہ کہیں سے نہیں ہے۔ قرآن پاک صرف اتنا ہی واقعہ بیان کرتا ہے کہ صرف اس نے اپنے وزیر کو کیا دیا تھا؟ حکم دیا تھا، باقی محل بنایا، اوپر چڑھا، یہ ساری مورخین کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اب پھر رجل مومن کی تقریر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب پھر دوبارہ، اب یہ آخری حصہ ہے جی تقریر کا، کیا ہے؟ آخری حصہ، تیسرا حصہ اب تقریر کا اب شروع ہو رہا ہے۔ پہلا حصہ اس کے بعد فرعون نے کیا کہا کہ میں تو جو مشورہ دے رہا ہوں میں نے وہی دے دیا ہے بس، کہ موسیٰ کو کیا کرنا ہے؟ ختم ہی کرنا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ رجل مومن کی تقریر اس نے دوبارہ کی، فرعون نے کہا تو میرے لیے کیا بنا؟ محل بنا۔ اب تیسرا حصہ، تیسری مرتبہ پھر کیا کر رہا ہے؟ تقریر شروع کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی، اور کہا اس انسان نے جو ایمان لایا، ٹھیک ہے؟ جو دیکھو اللہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، کہا اس انسان، پیچھے بھی آیا قال الذی آمن یا قوم، کہا اس انسان نے جو ایمان لایا، اب پھر اللہ کہہ رہا ہے کہا اس انسان نے جو ایمان لایا۔ اللہ کو کتنا پسند تھا اس کا ایمان کہ اللہ بار بار گواہی دے رہے ہیں۔ جب اس کی تقریر کو شروع کیا اللہ نے فرمایا وقال رجل مؤمن، اور کہا رجل مومن نے، ایک مومن مرد نے،
ٹھیک ہے. پھر اللہ نے دوبارہ جب اس نے تقریر شروع کی، پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذی آمن یا قومی، کہا اس انسان نے جو ایمان لایا. اب تیسری مرتبہ تقریر شروع کی، اللہ پاک پھر فرما رہا، کہا اس انسان نے جو ایمان لایا. یعنی اتنا پسند اور اتنا خوبصورت تھا اللہ تعالیٰ کو اس کا ایمان. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو کون سی نسبت پسند آئی ہے؟ جو بادشاہ کے ساتھ آل فرعون سے اس کی نسبت تھی وہ پسند آئی، یا جو اپنے ساتھ ایمان والی نسبت ہوئی وہ اللہ کو پسند آئی؟ ایمان والی نسبت اللہ کو پسند آئی. اگر اس کی یہ نسبت نہ ہوتی ایمان والی تو اس کا تذکرہ قرآن میں کبھی نہ ہوتا، یہ بھی بے نشان ہوتا، اس کا نام ہی نہ ہوتا، اس کا نشان ہی نہ ہوتا. اللہ کو پسند کیوں آیا؟ یہ جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن بنا کر اس کی بات کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اس کا ایمان پسند آیا، اللہ کو اس کی ادا پسند آئی کہ اس نے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق کو بلند کیا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اس لیے اللہ پاک نے بار بار کہا اس انسان نے جو ایمان لایا، کہا اس انسان نے جو ایمان لایا. یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی اہدکم، اتباع کرو تم میرے رستے کی، میری پیروی کرو. ٹھیک ہے. میری پیروی سے مراد یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی کیا کرو؟ پیروی کرو. اور جو میں بات کہہ رہا ہوں موسیٰ کی بھی کیا ہے؟ یہی بات ہے. ٹھیک ہے. سبیل الرشاد، اتبعون، میری اتباع کرو، اہدکم، دکھاتا ہوں میں تمہیں، سبیل الرشاد، بھلائی کا رستہ، خیر کا رستہ. ٹھیک ہے. میں دکھاتا ہوں تمہیں بھلائی کا رستہ. سمجھو فرعون نے کیا کہا تھا؟ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، نہیں میں تمہیں دکھاتا مگر رستہ بھلائی کا. ٹھیک ہے. اب رجل مومن کیا کہہ رہا ہے؟ اے میری قوم، میری اتباع کرو، میں دکھاتا ہوں تمہیں بھلائی کا رستہ، نہ کہ فرعون. فرعون تمہیں سبیل الرشاد نہیں دکھا رہا، بلکہ سبیل الرشاد، بھلائی کا رستہ تمہیں کون دکھا رہا ہے؟ میں دکھا رہا ہوں. لیکن رجل مومن کی وہاں کون سنتا؟ جن کو اللہ نے پکی مہریں لگائی تھی کون سمجھاتا ان کو؟ ٹھیک ہے. اس نے تو اپنی حجت کو پورا کیا نا، دعوت کو پہنچا دیا، دعوت کو پورا کیا، حجت کو پورا کیا، ان کے اوپر دلیل کو پورا کر دیا، اور اللہ کے نزدیک اپنا مقام اونچا پا گیا. سمجھ آئیے؟ آج بھی دیکھ لو، کسی بادشاہ کو جا کے کہے کوئی اچھے کام کا، کوئی کہے، کوئی ظالم بادشاہ ہو، ایک طرف کوئی اس کو اچھائی کی دعوت دے رہا ہے، ایک طرف اس کو کوئی برائی کی دعوت دے رہا ہے، تو خود دیکھ لو کس کی بات کو تسلیم کریں گے وہ. ہمارے پاکستان کو لے لو، ایک وفد ان کا پاس علماء کا چلا جائے اور علماء ان کو جا کے سمجھائیں کہ بابا کوئی اسلام نام کی بھی بات کر لو، کوئی اسلام کا قانون کی بھی بات کر لو، ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہو. اور ایک طرف امریکہ کہ نہ، کوئی ہمارا قانون تمہارے پاکستان کے اندر توڑنے کی کوئی عالم بات کرے، اگلے دن اس کو سانس لینے کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے، راتوں رات اس کی چارپائی اٹھا دو بس. تو یہ فرعونیت نہیں تو اور کیا ہے؟ بتاؤ سارے، یہ فرعونیت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو حق والے علماء ہیں آج بھی پیٹ رہے ہیں ملک کے اندر. اگرچہ میڈیا ہمارے سامنے نہیں بیان کرتا، نہیں ہمارے سامنے باتیں آتی کہ کون سا عالم روزانہ اپنا خون پیش کر رہا ہے اللہ کے دین کے لیے، کس کو راتوں رات ختم کر دیا جاتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہم تک خبر ہی نہیں پہنچتی. اور اگر کوئی کنجر مر جاتا ہے، بچہ جانتا ہے، افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی برسی منائی جاتی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ فرعونیت ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں فرعونیت ہے. یہ غور سے دیکھ لو. تو میری اتباع کرو. وہ ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھا رہا ہوں، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھا رہا ہوں.
اور یہ جتنے بھی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہیں یہ تمہیں یہی لفظ کہتے نظر آئیں گے جو فرعون نے کہا تھا وما اہدیکم الا سبیل. ہم ملک کو بہتر حال کی طرف لے کر جائیں, ہم ملک کو بہتری کی طرف دے کے جائیں. بھائی ایمان روزانہ آئے دن کوئی نہ کوئی قانون انہوں نے پاس کیا ہوتا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی نہ کوئی قانون نکالا ہوتا ہے انہوں نے. سود کا قانون اسلام نے حرام قرار دیا, سود کا قانون یہاں پہ حلال ہے, رشوت یہاں پہ حلال ہے, زنا یہاں پہ حلال ہے, شراب خوری یہاں پہ حلال ہے, جوا یہاں پہ حلال ہے, اعلیٰ سطح کے اوپر ہو رہا ہے. یہ بھلائی کے رستے ہیں, یہ بھلائی کے رستے ہیں ان کے نزدیک. اور جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ ملک کی ترقی کے اندر رکاوٹ ہے. جی اس کو ختم کرو, اس کو رستے سے ہٹاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھلائی کا رستہ کیا ہے جو رجل مومن دکھا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارو, یہ اصل سبیل الرشاد ہے. اور کوئی بھلائی کا رستہ نہیں ہے اور کوئی خیر کا رستہ نہیں ہے. وہ جو ظالم بتا رہا ہے وہ خیر کا رستہ نہیں ہے. خیر کا رستہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا. اپنے آپ کو خود مختار نہیں بنانا کہ میرے جی میں میرے من میں جو چیز آئے میں وہ کروں, بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق بنانا. یہ کیا ہے؟ سبیل الرشاد کے اندر یہ شامل ہے بات. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ اب تقریر کا کیا ہے تیسرا حصہ, یہ زیادہ سخت ہے. پہلے دو حصوں سے بھی یہ کیا ہے زیادہ, اس کے اندر اس نے ساری باتوں کو کھول دیا ہے, انداز اس نے سخت اپنا لیا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کے اندر دو مضمون اللہ بکثرت ذکر کرتے ہیں. اب ایک اور اصطلاح سمجھنی ہے جی, کتنے مضمون؟ دو مضمون اللہ قرآن پاک کے اندر بکثرت ذکر کرتے ہیں. ایک ہے تزہید من الدنیا اور دوسرا مضمون ہے ترغیب الی الآخرت. تزہید من الدنیا, ترغیب الی الآخرت. تزہید من الدنیا بمعنی دنیا سے بے رغبتی, زہد جس کو کہتے ہیں. زہد کیا مطلب؟ دنیا سے بے رغبتی, دنیا کی دل میں نفرت آ جائے, بے رغبتی, دنیا کی طرف انسان رغبت ہی نہ کرے. یہ تزہید من الدنیا ہے. اور ایک ہے ترغیب الی الآخرت. جب اللہ پاک تزہید من الدنیا سناتے ہیں ساتھ ہی اللہ ترغیب الی الآخرت بھی دیتے ہیں کہ دنیا چھوڑو, فکر کس کی کرو؟ آخرت کی کرو. ٹھیک ہے, یہ دو مضمون اللہ کیا کرتے ہیں ذکر. اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو دین اور آخرت کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. قانون ہے, شروع سے اصول ہے کہ جب بھی انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوئی, مال اولاد کی محبت پیدا ہوئی, تو اس کے دل سے کس کی محبت نکل گئی؟ دین کی, آخرت کی, قیامت کی محبت نکل گئی. اور یقین مانو قرآن گواہ ہے کہ انبیاء کی دعوت کو سب سے پہلے ٹھکرانے والے بھی دنیا دار ہی ہیں. پیسے والے لوگ, مال والے لوگ, دولت والے لوگ, کہ سب سے پہلے یہی لوگ ہیں. کیونکہ جو بھی پیغمبر آتا تھا وہ ظاہری بات ہے سب سے پہلے وہ دنیا کی حقارت کو بھی بیان کرتا تھا نا, کہ یہ جن پیسے کے اوپر, جن محلات کے اوپر تم غرور تکبر کر کے بیٹھے ہو یہ ختم ہو جائیں گے, یہ تمہارے ہمیشہ کام آنے والے نہیں ہے. فکر آخرت قیامت کا فکر ان کے دل میں ڈالتا تھا. یہ بھی تو تبلیغ کا حصہ تھا نا, ان کو اور زیادہ نفرت آتی ہے. اس لیے وہ سب سے پہلے دنیا والے لوگ جن کو پیسہ مال سردار ہوتے تھے وہ پیغمبروں کی کیا کرتے تھے؟ تکذیب کرتے تھے, وہ ان کے رستے میں رکاوٹ بنا کرتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ پاک یہ دو مضمون دنیا, یہ قرآن پاک میں کیا کرتے ہیں بار بار ذکر کے, ایک تزہید من الدنیا اور ترغیب الی الآخرت. دیکھیں جی اب رجل مومن نے وہ انداز اپنایا ہے, یا قومی, اے میری قوم, انما هذه الحیات الدنیا متاع, سوائے اس کے نہیں, یہ زندگی دنیا کی متاع, نفع ہے. تفسیر اس کی قلیل, قرآن پاک کی دوسری آیات میں اللہ متاع قلیل فرماتے. ٹھیک ہے, نفع ہے چند روزہ, قلیل تھوڑا, بہت کم نفع یہ دنیا کی زندگی. یہ کیا ہے؟ اب تزہید منت, دنیا سے بے رغبتی ہے.
اور یہ بادشاہت، یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ فوجی، یہ پولیس، یہ افسر، یہ سونا، یہ چاندی، یہ جائیداد، یہ کیا ہے؟ سب چند روزہ زندگی ہے بس. یہ نفع کیا ہے؟ بالکل تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. ہاں، اور بے شک آخرت کیا ہے؟ یہی گھر ہے قرار کا. ٹھیک ہے، یہی گھر ہے قرار کا. اصل ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کیا ہے؟ آخرت کی ہے. ٹھیک ہے، دیکھو کیسا انداز اپنایا ہے کہ تم دنیا کی چند روزہ زندگی کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ تھوڑے سے نفع کی خاطر تم اتنا بڑا نفع جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اس کو تم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہو؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بے عقلی کا مظاہرہ کر رہے ہو تم. ٹھیک ہے، کہ آخرت کی جو دائمی زندگی، ہمیشہ خوشحال زندگی، اس کو تم قربان نہ کرو یہ دنیا کی زندگی کے اوپر. خدا را آخرت کی زندگی کے اوپر دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دو. ٹھیک ہے، کیونکہ آخرت جو چیز ہے، ہم بھی جب بھی دکان کے اندر جاتے ہیں کوئی چیز لیتے ہیں، دو طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. ایک گھٹیا پڑی ہوتی ہے اور ایک اعلیٰ قسم کی پڑی ہوتی ہے. ہم کس چیز کو اٹھاتے ہیں؟ اعلیٰ قسم کی چیز کو ہم قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس کی معیار اچھا، اس کی میعاد زیادہ. ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چیز میرے پاس باقی رہے گی کافی دیر تک، اور یہ جو دوسری چیز گھٹیا یہ میرے پاس باقی نہیں رہے گی. تو اگر انسان قیمت بھی ادا کر دے اچھی خاصی اور اس کے باوجود وہ کم تر گھٹیا چیز لے، ہم اس کو عقل مند کہتے ہیں؟ ہم اس کو عقل مند کبھی نہیں کہتے. ہم اس کو کہتے تو بے وقوف ہے، اتنی اچھی چیز پڑی تھی، پیسے بھی لگائے تو اچھی چیز لے. تو اس لیے بھائی دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، رہ رہے ہیں، تو ایک بے مقصد زندگی تو نہیں گزارنی چاہیے. وہ خالق کائنات اللہ قرآن میں کتنی بار کہتا ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میں. وہ خود ہی اپنے قرآن کے اندر کہہ رہا ہے انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑا نفع ہے. وہ خود کہہ رہا ہے اپنی چیز کے بارے میں. حالانکہ دنیا کے اندر کوئی انسان ہے، کوئی مالک کسی چیز کا ہے کہ یہ میری چیز کیا ہے؟ کمتر ہے. وہ تو اپنی چیز کے منافع ہی ہمیشہ گنواتا ہے اگلے کو، تاکہ لوگ اس چیز کی آگے بڑھیں، اس چیز کو حاصل کریں، لیں. نمائش کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی چیز کو رکھتا ہے. تو اللہ پاک اپنی کائنات کو خود بنانے والا ہے، اور اس کائنات سے بڑی کسی نے اللہ کے علاوہ دوسری چیز بھی نہیں بنائی. کتنی چیزیں اللہ پاک نے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑا ہے، دنیا کی زندگی اصل زندگی جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت ہے. تو پھر جو انسان ایک فانی چیز کے اوپر تباہ برباد جو ہونے والی چیز ہے، وہ خالق کائنات خود اپنی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے، تو پھر اگر ہم اس طرف دوڑیں گے اور وہ خالق کائنات خود کہہ رہا ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، اس طرف ہم نہیں آئیں گے، تو پھر آیا ہمیں اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین ہے یا نہیں ہے؟ آیا اللہ کے وعدے کے اوپر ہمیں یقین ہے یا نہیں ہے؟ خلاصہ کلام نہیں ہے. زبان سے جتنا مرضی انسان کہے کہ ہے یقین ہے، مانتے ہیں قرآن پاک کی آیت مانتے ہیں، لیکن دل نہیں مانتا اس کا. وہ کہتا ہے نہیں یار، یہ سکون ادھر ہے، اطمینان ادھر ہے. جب تک ہاتھ کے اندر 1 کروڑ روپیہ نہ آ جائے تب تک سکون نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تب تک بے سکونی رہے گی. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو تسکین دیتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے. جب ہمارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے تسکین نہیں پہنچتی، ہمارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں ملتا، تو سمجھو ہمارے دل ابھی سیاہ ہیں. دنیا کو حاصل کر کے، دنیا کے اسباب کما کے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، تو سمجھو ہمارے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے. دنیا کے نفع کی طرف ہمارا دھیان ہے اور اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو
اللہ کی بارگاہ میں رہ کے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ اللہ کی بات سن کے، رسول کی بات سن کے ان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ ظاہری بات ہے جس انسان کو جس سے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کی باتیں سننا کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار مجھے کوئی ایسی بات بتا میں کاروبار کے اندر میں اوپر اٹھ جاؤں، مارکیٹ کے اندر میرا ایک نام ہو، مجھے کوئی ایسا فارمولا بتا کہ لوگ میری عزت کریں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ اب اس کو محبت کس سے ہے؟ محبوب اس کا دنیا ہے، مال ہے، پیسہ ہے، اس نے اس چیز کو، وہ اس چیز کی ہی بات کو سننا کیا کر رہا ہے؟ پسند کر رہا ہے۔ اب جو ہوگا اللہ والا وہ ایسی چیزیں کی بات سننا پسند کرے؟ کبھی نہیں۔ وہ کہے گا نہیں یار مجھے قرآن سنا، مجھے اللہ کی بات سنا، میرے رسول کی بات سنا، میرے رسول کیا کہا کرتے تھے، صحابہ کیا کہا کرتے تھے، اللہ کے جو ولی نیک بزرگ ہیں وہ کس طرح اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، مجھے ایسی باتیں سنا۔ اس کو ایسی باتیں سننے سے کیا ملے گا؟ دل کو سکون ملے گا، کیونکہ اس نے اپنا محبوب کس چیز کو بنایا؟ دنیا کو نہیں بنایا، اس نے اپنا محبوب ان الاخرۃ ہی دار القرار اس چیز کو بنایا ہے اپنا محبوب۔ اور اس کو سکون بھی کس چیز کے اندر مل رہا ہے؟ آخرت کی باتیں سن کے، اللہ کی باتیں سن کے، رسول کی باتیں سن کے مل رہا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ یہ اب ادخال الہی ہے جی، یہ رجل مومن کی تقریر نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اب یہ اللہ کی بات، من عمل سیئۃ، وہ انسان جو کرے گا برا کام، سیئۃ برا کام، فلا یجزی الا مثلها، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر مثل اس کے، جتنا گناہ ہے اسی کے مثل کیا دیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا۔ آگے، ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور وہ انسان جو کرے گا عمل نیک۔ اچھا یہ پیچھے جو ہے نا اس کو سمجھ لیں ایک بار، جو برا کام کرے گا فلا یجزی الا مثلها، تو اس کو بدلہ کیا ملے گا؟ اسی گناہ کے مثل ملے گا۔ اب سوال دیکھو، اللہ فرماتے ہیں جو انسان گناہ کا کام کرے گا اس کو اسی گناہ کے برابر ملے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو آیت کے اندر دیکھو، اللہ کہتے ہیں جو برا کام کرے گا فلا یجزی الا مثلہا، کہ اس کو اس گناہ کی بقدر ملے گا۔ حالانکہ آیت کے سورت کے شروع میں اللہ نے کیا کہا تھا تمہید کے اندر؟ غافر الذنب وقابل التوب، کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو برا کام کرے گا اس کو گناہ کے بقدر ملے گا ضرور، یعنی گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے الا مثلہا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے۔ اگر بدلہ کسی گناہ کا دیں گے بھی تو برابر ہی دیں گے، یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو بدلہ ہم ضرور دیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہم کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں میں گناہ کا بدلہ دوں گا نا تو گناہ کے برابر دوں گا، یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس کو بدلہ ضرور بضرور اس کو بدلہ دیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہاں جو زیادتی ہے یہ زیادتی نفی کی ہو رہی ہے، یہاں زیادتی کی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہ سے بڑھ کے اس کو بدلہ نہیں دیں گے، جتنا اس کا گناہ ہے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اس گناہ سے بڑھ کر اس کو بدلہ نہیں دیں گے۔ اللہ اس کی نفی کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اس گناہ کے بدلے کو ضرور اس تک پہنچائیں گے، اس کا گناہ ہم معافی نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں پہ کس چیز کی نفی ہے؟ زیادتی کی نفی ہے۔ ذہن میں رہے گی بات؟ کس چیز کی نفی؟ زیادتی۔ اللہ فرما رہے ہیں زیادتی نہیں کریں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بدلہ ضرور دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کبھی دیا بھی ہم نے بدلہ تو ہم زیادتی نہیں کریں گے، مگر لیکن جتنا گناہ ہے اتنا ہی بدلہ دیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بدلہ ضرور دیں گے، کیونکہ بخشنے پہ وہ ایک نیکی کے اوپر بخش دیتا ہے۔ ٹھیک ہے،
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہے، انہوں نے ایک سوال اٹھایا یہاں پہ بڑا، اللہ فرما رہے ہیں فلا یجزا الا مثلہا، کہ گناہ کا بدلہ دیا جائے گا اس گناہ کے مثل، گناہ کا بدلہ دیا جائے گا اسی گناہ کے مثل۔ حالانکہ ایک آدمی ہے، ایک لمحے کے لیے وہ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اب وہ جہنم میں جا رہا ہے، کیا وقتی طور پہ یا ہمیشہ کے لیے؟ بولو، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ ایک انسان نے بھائی گناہ کیا، ایک لمحہ ہے، مثلا ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے شرک کیا، پر شرک جو ہے یہ گناہ قابل معافی نہیں ہے، یہ ایک سیکنڈ کے لیے اس نے گناہ کیا، شرک والا، کفر والا، اب سزا کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم گناہ کا بدلہ اسی کے بقدر دیں گے۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال اٹھایا، تو یہ تو ظلم ہی ہے، زیادتی ہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ اللہ جو فرما رہے ہیں نا کہ میں اس کو سزا دوں گا، یہ جو سزا مل رہی ہے نا اس کو، یہ اس کی نیت کے اوپر سزا مل رہی ہے۔ کیا مل رہی ہے؟ اس کی نیت کے اوپر سزا مل رہی ہے۔ کیوں؟ اس کافر مشرک نے نیت کیا کی تھی کہ یہ اب مجھے اللہ جتنی زندگی دے گا، 100 سال میری زندگی ہے، 200 سال زندگی ہے، جتنی زندگی ہے میں اسی مذہب کو اختیار کروں گا، میں اسی مذہب کو اختیار کروں گا، یہ مذہب اچھا ہے، بزرگوں سے مانگنا، ان سے اپیل کرنا، ان سے پکار کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ نیت کی مل رہی ہے۔ اور جب اس نے نیت کر لی ہے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہ کی، جب اس نے نیت کر لی، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہی نیت کر لی، تو سمجھو وہ کہاں چلا گیا؟ جہنم کے اندر۔ تو اس کو یہ سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ نیت کی مل رہی ہے، کیونکہ نیت اس نے کیا کر لی؟ شرک کے اوپر رہنے۔ جس طرح بھائی ایک موحد ہے، اس نے نیت کی کہ جب تک میری زندگی ہے، 100 سال زندگی ہے، میں توحید والے مذہب پر قائم رہوں گا۔ اب چاہے اس کو اللہ 1 منٹ کی زندگی دے، صرف 1 منٹ کے لیے وہ توحید کے اوپر رہا، نیت اس نے کر لی توحید پر رہنے کی، اب مجھے بتاؤ اس کی جزا کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ جزا کس کی ملی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار ہی نیت کے اوپر ہے، سارے عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر۔ تو دیکھو عمل جب ہم نے کرنا ہے تو نیت ہماری کس کی ہوگی؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ 5 نمازیں دن کے اندر پڑھو، نیت اللہ کے لیے نہ کرو، وہ عمل ہمارا خاک کے اندر جائے گا، قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ نیت نہیں کی، سمجھو ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، ہمیں اس نیت کے نہ کرنے کے اوپر کیا ملے گا؟ اب گناہ۔ چاہے کرو عمل جتنے مرضی۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ نیت کر لی بس نماز ہو گئی، جس طرح لوگ آج کرتے ہیں کہ بس نیت کرو نماز مدینے پڑھو۔ نیت، یہ مطلب نہیں ہے۔ نیت کر کے عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ صرف نیت نہیں، ساتھ کیا ہے؟ عمل بھی ہے۔ بات سمجھ میں آگئی میری؟ ہاں، تو جو وہ سزا اور جزا مل رہی ہے وہ نیت کے اوپر مل رہی ہے۔ اس لیے عمل کوئی انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس کو اگر جزا ملے گی تو نیت کے اوپر ملے گی۔ نیت کی کس کے لیے ہے؟ اس نے اللہ کے لیے۔ اگر ہماری اچھے عمل کرنے کی نیت ہے تو اللہ کیا دے گا؟ اس کے اوپر بدلہ دے گا۔ مثال کے طور پہ الحمد کی الف لام سے والناس کی سین تک ایک کافر قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہوگی؟ تنقیدی نگاہ سے مطالعہ کرے گا وہ، کہ میں اس کے اندر سے کوئی ایسی بات نکالوں، کوئی کجی، کوئی ایسی ٹیڑھی بات کہ میں مسلمانوں پر کیا کروں؟ اعتراض کروں۔ اب اس کو تو ثواب نہیں ملے گا کبھی بھی، کیونکہ نیت کیا ہے اس کی؟ ہے ہی نہیں۔ اگر حق سمجھنے کے لیے اس کی نیت ہو تو اللہ اس کو حق سمجھائے گا اس میں سے۔ اور جب مسلمان اس کا مطالعہ کرے گا اس کی سوچ کچھ اور ہوگی،
ہدایت حاصل کروں، میں اچھی اچھی باتیں اس کے اوپر عمل کروں. اب جب اس کی نیک نیت ہوگی تو اللہ پاک اس کی نیت کو کیا کریں گے؟ پورا کریں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور وہ انسان جو عمل کرے گا نیک، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، مرد سے یا عورت سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور درا حال یہ کہ وہ مومن بھی ہو، توحید پرست ہو. دیکھو اعمال کا دار و مدار جو ہے کس کو بتایا؟ ایمان کو، کہ ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا، ایمان نہیں ہے تو عمل کوئی قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، جتنے مرضی حج کرے کوئی، جتنے مرضی کوئی عمرے کرے، لیکن شرک ہے اس کے دل کے اندر، بڑی مصیبت بیماری. اللہ فرماتے ہیں بالکل ہم نہیں قبول کریں گے. ایمان ہو پھر عمل صالح اس کے کارگر ہے. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں داخل ہوں گے وہ جنت کو. یرزقون فیہا، رزق دیے جائیں گے، روزیاں دیے جائیں گے، فیہا اس جنت میں، بغیر حساب، بغیر حساب کے، کوئی حساب ہی نہیں لینا ہم نے، بغیر حساب کے ہم نے کیا دینا ہے؟ ان کو روزیاں دینی ہے. سبحان اللہ. یہ کافی مرتبہ یہ قرآن کے اندر لفظ گزرا ہے، لیکن میں تفسیر نہیں کر سکا اس کی. دنیا کے اندر جو مہینہ ختم ہوتا ہے، مینیجر آتا ہے تنخواہ دینے کے لیے اپنے ماتحتوں کو، آیا وہ تنخواہ بغیر حساب کے دیتا ہے؟ وہ پورا ایک ایک روپے کا حساب لیتا ہے. اگر 1 روپیہ بھی ادھر چلا جائے زائد، وہ کہتا ہے واپس کر. حساب سے دیتا ہے، حساب سے. وہ جتنی بھی اجرت دے رہا ہے حساب سے دے رہا ہے. لیکن خالق کائنات کے اوپر میں قربان، جو اللہ فرما رہے ہیں میں اپنے ایمان والوں کو اجرتیں دوں گا، حساب کے ساتھ نہیں دوں گا، بلکہ بغیر حساب کے اجرتیں دوں گا. میں حساب ہی کوئی نہیں، بغیر حساب کے ہم نے کیا دینی ہے؟ اس کو اجرتیں دینی ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم کیا ہوا مجھے، میں بلاتا ہوں تمہیں طرف نجات کے اور تم مجھے بلاتے ہو طرف آگ کے. اے میری قوم کیا ہوا مجھے، میں تمہیں بلا رہا ہوں کس کی طرف؟ نجات کی طرف، اور تم مجھے بلا رہے ہو آگ کی طرف. ٹھیک ہے، سوال ہے کہ آگ کی طرف کون بلاتا ہے؟ آگ کی طرف تو کوئی نہیں بلاتا. آگے تفسیر اس کی خود کی اس نے، تدعوننی لیکفر باللہ، تم بلاتے ہو مجھے تاکہ میں انکار کروں، کفر کروں ساتھ اللہ کے، واشرک بہ، اور میں شریک کروں ساتھ اس کے. تو جو شرک کی دعوت دے رہا ہے، کفر کی دعوت دے رہا ہے، تو سمجھو کس کی طرف بلا رہا ہے؟ آگ کی طرف بلا رہا ہے. ما لیس لی بہ علم، جو نہیں ہے میرے لیے ساتھ اس کے کوئی علم. یعنی جن ہستیوں کی عبادت کرنے کا تم مجھے بلا رہے ہو، ان کی معبودیت کی میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر بھی میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، شرک کروں. تم مجھے کس کی طرف بلا رہے ہو؟ آگ کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، آگ کی طرف بلا رہے ہو. سمجھ آ گئی؟ آگے وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں طرف زبردست غالب الغفار بخشنے والے کی طرف. میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو العزیز زبردست ہے، وہ سرکشوں سے انتقام لینے پر قادر ہے. ایمان نہیں لاؤ گے وہ انتقام لینے پر قادر ہے. الغفار، جو ایمان لے آئے گا اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، بخش دے گا. میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں، میں اس ذات کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں. سمجھ آ گئی؟ 2 لفظ اس نے استعمال کیے، دونوں ہی جامع معنی اللہ کی صفتیں بیان کی ہیں، اور جس طرح کی وہ تبلیغ کر رہا ہے اسی طرح کے اس نے لفظ کیا کیے ہیں؟ استعمال کیے. العزیز الغفار. نہیں ایمان قبول کرو گے غالب ہے وہ، پھر لے لے گا انتقام تم سے. اگر کر لو گے الغفار ہے، بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی تبلیغ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا، تبلیغ کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ملکہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاصہ انسان کو ملتا ہے تبلیغ کرنے کا، کہ جو اللہ اس کی زبان کے اوپر چیز کو جاری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ. پکی بات ہے، لا جرم،
پکی بات ہے، مضبوط بات ہے، سوائے اس کے نہیں کہ جو تم بلاتے ہو مجھے طرف اس کے، یعنی ان ہستیوں کے پکارنے کی طرف، غیر اللہ کو پکارنے کی طرف، لیس لہ دعوۃ، نہیں ہے واسطے اس کے پہنچنا، دعوت کسی پکار کا، نہیں ہے واسطے ان کے پہنچنا کسی پکار کا، دعوت فی الدنیا، نہ دنیا میں، ولا فی الآخرہ، اور نہ وہ دنیا کے اندر پکارے جانے کے لائق ہے، نہ آخرت کے اندر پکارے جانے کے لائق ہے۔ ہاں غائبانہ اگر پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ کیوں؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم نے پھرنا ہے طرف اللہ کے، تو پکارنا بھی کس کو چاہیے؟ دنیا کے اندر آئے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور دنیا سے واپس جانا ہے تو کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا تمہاری ہستیاں تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو پکارا جائے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہم نے جانا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف ہے، لہٰذا پکار بھی کس کی ہوگی؟ اور اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے تو پھر وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے ہم اصحاب النار، یہی جہنم کے ساتھی ہے۔ یہی کیا ہے؟ جہنم کے ساتھی ہیں، یہ آگ والے ہیں۔ اگر نہیں اللہ کے اوپر ایمان لاؤ گے، توحید قبول کرو گے، تو جاؤ جہنم کے اندر سڑو مرو گلو۔ یہاں تک یہ رجل مومن نے اپنی تقریر کو ختم کیا ہے۔ اب آخر کے اندر اس کی آخری بات دیکھو، کیسی زبردست بات کہی ہے اس نے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ضرور یاد کرو گے تم وہ باتیں جو میں کہتا ہوں تمہارے لیے۔ ہاں، کس کو کہہ رہا ہے یہ؟ فرعون کو، وزیروں کو، مشیروں کو۔ تم میری باتوں کو ضرور یاد کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں، یاد آئیں گی تمہیں میری باتیں۔ دنیا کے اندر جب عذاب آیا، آخرت کے اندر عذاب آیا، کرو گے یاد۔ اور اس کو واقعتاً فرعون کو بات یاد آئی تھی، جب عذاب نے آ کے لپیٹا نا اس کو، سمندر میں غرق ہونے لگا، پھر اس نے کیا کہا؟ میں موسیٰ کے الہ کے اوپر کیا لاتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا تجھے اب یاد آیا بدبخت، جب سر میں ڈنڈا پڑ گیا ہے، اب جا غرق ہو۔ پھر کیونکہ اس نے عالم غیب کا مشاہدہ کر لیا تھا، اور شریعت کا قانون ہے، اصول ہے، جب انسان عالم غیب کا مشاہدہ کر لے اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان غیب کے اوپر ایمان لائے، غیب کے اوپر، دیکھ کر ایمان نہیں، دیکھ کر ایمان نہیں۔ اللہ منوانا ہی اسی بات کو چاہتا ہے کہ دیکھتے ہیں ہماری بات کے اوپر یقین کتنا ہے۔ ہمارا مشاہدہ تو نہیں ہے، مشاہدہ تو نہیں، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، میدان محشر، قبر کی زندگی، فرشتے، ملائکہ، اللہ نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے سب چیزیں برحق ہیں۔ تو یہ غیب کے اوپر جو ایمان، اصل ایمان ہی یہی ہے۔ جب دیکھ کے انسان کسی چیز کو ایمان لے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ضرور یاد کرو گے وہ باتیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، واسطے تمہارے آئیں گی تمہیں میری باتیں یاد کبھی نہ کبھی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور رہی میری بات، میرا معاملہ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ طرف اللہ کے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ میرا حافظ صرف کون ہے؟ خدا ہے۔ میں توکل کس پہ کرتا ہوں؟ میں بھروسہ کس پہ کرتا ہوں؟ اللہ کے اوپر۔ دیکھو بھائی کیسا خوبصورت انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز اس نے اپنایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جو رجل مومن جیسا آج بھی اگر کوئی مرد تقریر کرے، اگلا نہ مانے، تو وہ بھی فرعون کی نسل ہے، اس کے دل کے اندر بھی کیا ہے؟ فرعونیت ہے، کہ وہ نہیں مان رہا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو۔ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، بے شک اللہ دیکھنے والے ہیں بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے، ہر کسی کے حاجتیں وہ پوری کر رہا ہے، ہر کسی کی ضروریات وہ پوری کر رہا ہے، ہر کسی کے حالات سے وہ واقف ہے، ہر کسی کا حساب بھی اسی نے لینا ہے۔ میں اپنا معاملہ اس ذات کے سپرد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا کافی، اگلا موضوع ہو رہا ہے۔ اچھا بھئی، یہ ایک ساتھی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، سیرت النبی کی کتاب لے آیا وہ،